بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کیجئے. صلوات سارے دعا ہے خداوند عالم ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. منتظمین اور بانیان کے رزق عزت میں میرا خدا اضافہ فرمائے. آپ دعائیں جو ذہنوں میں رکھتے ہیں اللہ وہ دعائیں قبول فرما لے. ہمارے ملک کو اللہ مستحکم فرمائے اور ولی العصر مولا کا ظہور اللہ جل فرمائے. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں. صاحبان محترم، محرم اور سفر کے یہ مہینے اس قربانی کربلا کی یاد دلاتے ہیں جس میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا. لباس نبی نے اپنی ہر شے دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی. دین بچا قربانی کربلا کی وجہ سے. بلکہ اگر میرا مجمع اجازت دے توحید بچی تو کربلا کی وجہ سے. نبیوں کی محنتیں بچی، رسولوں کی رسالتیں بچی، اسلام بچا، قرآن بچا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جس شک میں اس وقت خطاب کر رہا ہوں 38 ڈگورا یہ مسلمانوں کا پنڈ ہے، مسلمانوں کی بستی ہے. مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو کہ جس قربانی کی وجہ سے اسلام اور قرآن بچا وہ شیعوں کو دے کے اپنی دکانوں پہ مطمئن بیٹھے رہنا کوئی عقل مندی ہے؟ نہیں میرا خیال میں سمجھا نہیں سکتا. مسلمانوں اتنی بڑی قربانی تم نے شیعوں کے کھاتے میں ڈال دی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بخدا میں پورے یقین اور اعتماد سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. بسم اللہ کریے. اس شک میں پورے وثوق سے اپنے گفتگو کے آغاز میں یہ فکرہ آپ سے نہیں کہہ رہا، مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں. یہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن اس شک میں یا سٹاپ سے کسی سے پوچھو 38 ڈگورا میں کیا ہے، کہیں گے شیعوں کی مجلس. میں کہہ رہا ہوں محمد کے بیٹے کا ذکر ہے، لیکن مسلمان کہتے ہیں شیعوں کی مجلس. مجلس کے بعد اکثر جگہوں پہ عزاداری ہوتی ہے، ماتم داری ہوتی ہے. ماتم ایک لفظ پہ آپ کا دھیان اور قدردان مجمع. ماتم احتجاج ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو کربلا میں محمد کے گھرانے سے مسلمانوں نے کی تھی. اور میں پوری ذمہ داری سے اپیل کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، فرقے اپنے رکھو، مذہب اپنے رکھو، لیکن اگر تم نے شروع کے دہشت گردوں کو رضی اللہ نہ کہا ہو. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. آپ جی ہیں جی بسم اللہ.
یزید کو رضی اللہ ہندوؤں نے نہیں کہا، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ یزید کو رضی اللہ غیر مسلموں نے نہیں کہا، یزید کو رضی اللہ یہودیوں نے عیسائیوں نے نہیں کہا، یزید کو رضی اللہ مسلمانوں نے کہا، جو ڈرامہ رچاتے ہیں صحابہ کی عزت کا، ڈرامہ کرتے ہیں صحابہ کی عزت کا ووٹ لینے کے لیے، اقتدار لینے کے لیے، جبکہ ان کی اصلیت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جان ہماری کھاتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، جتنی عزت میری قوم شیعہ نے کی ہے تم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہی زندہ دلیل ہے شیعہ مر جائے گا یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا۔ متوجہ صاحبان گرامی خاتم، اللہ اکبر، مہربانی سید۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ ٹائٹل ہے صحابیوں کا۔ چلو مسلمان تو ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا تمہارے ٹی وی دیکھتی ہے، نیٹ پہ دنیا دیکھتی ہے، ایک اسلامی میک اپ میں، اسلامی گیٹ اپ میں اسلامی مولوی ٹی وی پہ یا کسی چینل پہ یزید کو رضی اللہ کہے گا۔ مسلمان تو چلو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کے ذہن میں تو یہ آ سکتا ہے کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ بولو میرے ساتھ، زحمت فرمانا، کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، مہربانی سے۔ ماتم ہوگا واقعہ کربلا کے خلاف احتجاج کے لیے۔ کسی سے پوچھو کیا ہے؟ یہ شیعوں کا جلوس ہے۔ یاد حسین کی ہے، کہیں گے شیعوں کا جلوس۔ بیسیکلی شاہ جی آپ جانتے ہیں میرا بنیادی تعلق ایک پنڈ سے ہے، میں پنڈ کا مزاج سمجھتا ہوں۔ بندے محرم دا چند چڑھن تو 2 دن پہلے ایک دوسرے نو پوچھتے ہیں شیعوں دا چند ہو گیا۔ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ رہے گا، میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے، اس کا مطلب ہے محرم کے چاند کو شیعہ کہہ کے تم مان گئے ہو کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ وگرنہ ہمیں باقی مذہبوں کے اگر محرم کا چاند شیعوں کا چاند تو ہمیں دوسرے مذہبوں کے چاند بھی دکھاؤ۔ یہ بہت شکریہ۔ میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں کہ یار جہاں بھی لفظ مجلس حسین کی تم کہتے شیعوں کی، ماتم حسین کا جی شیعوں کا جلوس، چاند حسین کا جی شیعوں کا چاند۔ مولانا جہاں بھی لفظ حسین آتا ہے آپ کے ذہن میں شیعہ آ جاتے ہیں۔ نہیں ذرا زحمت فرمائیں، جہاں بھی لفظ حسین آئے ان کے ذہن میں شیعہ آ جاتے ہیں۔ میں نے پورے ملک میں یہ شاید سید یہ فقرہ کہا ہے، مسلمانوں اپنے مذہبوں میں جہاں ہو وہیں رہو، اپنی حویلیوں میں بیٹھو، اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے، اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے، موقع ملے تو سوچنا کہ حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے۔ متوجہ آپ جی ہیں مہربانی سے۔ وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا، پڑھنے والوں کی ایک لسٹ میرے بھائی نے بیان کر دی آپ کے سامنے۔ میں اور ویسے بھی مولوی لمبا پڑھتے اچھا نہیں لگتے، لہذا آپ کی سوچوں بات جتنا برداشت کریں گے۔ میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ
اور یہ میں بالکل آپ کی تائید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی شیعہ ایسا نہیں جس کا اللہ کی توحید پہ ایمان نہ ہو. سارے مجمع کی تائید میرے ساتھ. بندے میری قوم کے بچوں کو تنقید کی عزت میں رکھتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، دفتروں میں، فیکٹریوں میں مختلف قسم کے الزامات. جی شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، شیعہ علی کو اللہ سے. میں ان کی غلط فہمی ہے، ان کے فکر درست کرواتا پھر رہا ہوں. ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے؟ علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا. کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا. اور میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم اس اللہ کی توحید کے قائل ہیں جسے علی بھی سجدے کرتا. توحید پہ بحمداللہ، توحید پہ ہمارا ایمان، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان، دوسرے لفظوں میں ختم نبوت پہ ہمارا ایمان. آپ مختلف شہروں اور دیہاتوں میں ختم نبوت کے اشتہار بھی دیکھتے ہیں، بینر بھی دیکھتے ہیں، سیمینار ہوتے بھی دیکھتے ہیں. لوگ ختم نبوت جی مر جائیں گے، کٹ مریں گے، ختم نبوت میں گنجائش نہیں آنے دیں گے، مطلب مختلف قسم کے نعرے چل رہے ہیں. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، شیعہ خطیب ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. میں نے پورے ملک میں یہ بات کہی ہے، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. عزادار گھرانے سے تعلق ہے، پوری ذمہ داری سے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اگر دنیا شیعوں کی طرح نبی کو نبی مان لیتی، آج پاکستان میں مرزائی کوئی نہ ہو. ہاں میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم. دنیا اگر ہماری طرح نبی کو نبی سمجھتی. آپ کیا سمجھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی ان پڑھ آدمی تھا جسے مرزائی نبی مانتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی. مرزا کے علاوہ سینکڑوں بندے اور بھی ہیں جو جھوٹے نبی بنے. ہندوؤں میں سے نہیں سے، عیسائیوں میں سے نہیں سے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کے درسوں میں پڑھ کے انہوں نے نبی ہونے کے دعوے. جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں وہ سارے مسلمان ہیں. پنچایتی بندے ہیں، ذرا بات پہ دھیان دیں. مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ تو ہونا ہے. بندے کہتے ہیں شیعوں کو کیا پتہ نبی کس سے کہتے ہیں. میں نے فقرہ کیا دنیا ہماری طرح نبی. ایک بندہ کہنے لگا جی تم شیعہ جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا جو بس میں منجن بیچتا ہے نا، وہ اپنی منجن کی شیشی کے 9 فائدے گنواتا ہے. اور تم ہم سے پوچھتے ہو کہ علی کا فائدہ کیا؟ لگا نہیں، کوئی ایک فائدہ کم از کم بتائیں کہ جو آپ علی ولی اللہ کی خاطر جان دے جاتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے. یہ آخر علی ولی اللہ کا فائدہ ہے. میں نے کہا جی ایک مین فائدہ بتا رہا ہوں کہ محمد عربی کے بعد جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. متوجہ یار، متوجہ صاحبہ. ان میں سے کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ جب شیعہ قوم کی مائیں بچوں کو کلمہ پڑھاتی ہیں تو بچوں سے کہتی ہے بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے. اور اس کے بعد ماں کہتے بیٹا پڑھو علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے. شیعہ بچے کے ذہن میں تبھی سے بیٹھ جاتا ہے کہ جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا، یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. آپ جیئے، آپ جیئے. مہربانی سرکار، آپ جیئے. ہر شیعہ کا ختم نبوت پہ ایمان ہے. ملت جعفریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. میری دنیا سے اپیل ہے کہ اگر آج مرزائیوں سے، عیسائیوں سے
یہودیوں سے نیٹ پہ یا کسی بھی طرح بحث کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے بچوں کو مجلسوں میں آنے کی اجازت دے دو۔ عیسائیوں سے بحث کرنے کے لیے جو طریقے ہم بتا سکتے ہیں وہ مجلس میں ملیں گے، جمعے میں نہیں ملیں گے۔ بہت شکریہ بزرگ، آپ بھائی ہیں میرے۔ میں بار بار یہ فکرے کہہ رہا ہوں کہ اعتماد، مطلب اعتماد اپنی دکان کے سودے پہ ہے، اس لیے کہ گلاس پہ ہمارا اعتماد پورا یقین ہے اپنے بچوں کو۔ اور اب آنے دو اپنی اولاد کو مجلسوں میں، اب تو مجلسوں میں آنے سے نکاح بھی نہیں ٹوٹا۔ بڑی جلدی بات کر رہا ہوں، یہ شکرگڑھ ناروال کے کسی پنڈ کی مسجد کے مولانا کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دیں اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ مولوی کو بڑے عجیب مزاج کا تھا، ہوتے ہی اس طرح کے، اس نے کہا نہ طلاق دے نہیں ہے تے رکھنا بھی انجی۔ بیوی کے جو پیکے تھے انہوں نے بڑی پنچایتیں اکٹھی کی، لیکن پنچایتیں بندوں کے لیے ہوتی ہیں۔ مولانا اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں طلاق شلاق نہیں دینی۔ مولانا کو گھر کی لڑائی یاد نہ رہی، گھر کے ساتھ ہی مسجد تھی۔ جمعے میں شیعوں پہ غصہ آ گیا، جمعہ پڑھاتے پڑھاتے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، جذباتی ہو گیا، کہنے لگے جو شیعوں کی مجلس میں جاتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مولوی صاحب دی بیوی برقع پایا، نال دے چک کے مجلس میں۔ کیا کہنے آپ جی؟ وہ قبلہ مولانا جمعہ پڑھا کے، اجازت تو ہے نا تھوڑی بات کرنا؟ بڑی جلدی جی میں سنو، مہربانی صاحب۔ قبلہ جمعہ پڑھا کے گھر آئے، بیگم نہیں تھی، اختلاف اپنی جگہ، گھر اجڑا اجڑا لگا، سونا سونا، ویران ویران۔ قبلہ کبھی کول مائنڈ، کبھی غصہ، کبھی تلخی، کبھی ٹھنڈے۔ وہ بی بی کو مغرب سے تھوڑا پہلے گھر آئی، ابھی وہ دروازے پہ تھی مولانا کی بیگم، یہیں سے شروع ہو گیا، تو بغیر میری اجازت کے جانے والی کون؟ تو نے میری اجازت کے بغیر قدم، جب 3-4 دفعہ تو کر کے بولے نا، اس نے کہا تجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز کسی نے نہیں سکھا۔ مولوی صاحب اور پریشان ہو گیا، کہنے لگے یہ عورتیں درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں تم میری بیوی ہو۔ انہیں پنجابی جا کیا کدی ہوں سا، وہ قبلہ کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی، کہنے لگے بیگم بات سن، تجھے شریعت کا پتہ نہیں ہے، تو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، جب تک ہم طلاق نہیں دیتے تم ہماری زوجیت کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتی، ہم طلاق دیں گے تو پھر زوجیت۔ اور نے کہا مولوی صاحب اوکے فکرے نہ بولو، آپ نے آج جمعے میں کہا ہے اپنا حافظہ ٹھیک کروائیں، آپ نے آج تقریر میں کہا ہے کہ شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نری مجلس نہیں سنی، لنگر بھی کر کے آئی۔ جی بسم اللہ۔ ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے۔ جب بیگم نے کہا نا میں لنگر بھی کر کے آئی، قبلہ نے جب اپنا گھر اجڑتے دیکھا فوراً فتوے میں گنجائش پیدا کر لی، کہنے لگے بیگم ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹا۔ اے اپنے بچوں کو اب آنے دو، ایک مجلس سمجھ کے آنے دو، تیرے بچوں کو پتہ چلے نبی کسے کہتے ہیں۔ تو میری قوم کے طلبہ و طالبات کو پریشان کرتے کہ شیعہ محمد کو نہیں مانتے، ہم جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں۔ جی بسم اللہ، جلدی کریں۔
جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیو جیو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ ہیں سرکار؟ بہت جلدی میں بات قریب کر رہا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار کہ تیرے بچے مجلسوں میں آئے، اس لیے کہ مقام نبی جو ملت جعفریہ بتا سکتی، میری قوم کے حافظے کمزور نہیں ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں جب مرزائیوں کے خلاف مسلمانوں نے کافر قرار دلوانے کے لیے تحریک چلائی تھی، آپ کو یاد ہوگا 1974 کی بات، یہ تحریک ختم نبوت اس کا ٹائٹل تھا۔ علماء کرام نے بچوں کو جذباتی کر دیا اور مسلمانوں کے بچے مرزائیوں کو قتل کرنے لگ گئے، گھر لوٹنے لگ گئے۔ تو مرزائیوں کے خلیفہ مرزا ناصر نے ربوے سے پاکستان کے اخباروں میں ایک اشتہار شائع کروایا کہ اگر تمہیں علم پہ ناز ہے، تحریک ختم نبوت پہ ناز ہے، یا ختم نبوت پہ تمہیں ناز ہے، تو ٹی وی پہ آ کے مرزائی تم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں مناظرہ کر لو۔ جب مرزائیوں نے مولویوں کو مناظرے کا چیلنج دیا نا سید، مناظرے کا، پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا میری بات۔ سناٹے تاری تھے، اور مرزائی بار بار روزانہ اخبار میں آ رہا تھا کہ مسلمان علماء ٹی وی پہ مناظرہ کریں۔ لاہور ہیڈ کوارٹر تھا پنجاب کی ختم نبوت کی تحریک کا۔ ایک اس زمانے کا ایک نام ہے شورش کاشمیری، بچوں کے ذہن میں کم ہو، بزرگوں کے ذہن میں نام ہوگا۔ وہ صحافی تھے، شاعر تھے، اور ختم نبوت کے بڑے مجاہدانہ کردار انہوں نے ادا کیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری گروپ سے ان کا تعلق تھا۔ تو شورش کاشمیری کے پاس مولوی گئے اور جا کے میری طرف دیکھیں، اور جا کے کہتے ہیں شورش صاحب، مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا، صورتحال بگڑ گئی ہے، تحریک کو نظر لگ گئی۔ اس نے کہا ہے مناظرہ تم مولویوں نے کرنا ہے، میں تو کلین شیو مسلمان ہوں۔ جی بسم اللہ۔ پریشانی کیا ہے؟ مرزائیوں کے مناظرے کا چیلنج قبول کرو، تاریخ اور جگہ کا تعین کرو، اور کہو انہیں ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پنجاب کے تیرے مختلف مذہبوں کے مولویوں نے یہ فکرے کہے تھے شورش کاشمیری سے کہ ہم میں علم کی کمی تو نہیں ہے، لیکن بات کیونکہ مناظرے کی ہے، شیعوں کے مولوی اسماعیل کو بلانا پڑے گا۔ ہاں یہ زندہ تاریخ ہے، یہ زندہ۔ وقت زیادہ نہیں میں لینا چاہتا، تفصیلات میں جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ شورش کاشمیری کو علماء کرام نے فون دیا، آپ کے شہر فیصل آباد مبلغ اعظم کو، تب موبائل سسٹم نہیں تھا، پی ٹی سی ایل پہ فون کر کے شورش کاشمیری نے جو پہلا فقرہ کہا، میں پوری دیانتداری سے پیش کرتا رہتا ہوں۔ شورش کاشمیری نے یہ فقرہ کہا، مولوی اسماعیل تو مشکل کشا کا مرید ہے، ہم پہ مشکل بن گئی، ہماری مشکل آسان کرنے آپ کو اسلام آباد آنا پڑے گا، آپ کو اسلام آباد کتابیں لے کے آنا پڑے گا۔ مبلغ اعظم نے یہ فقرے کہے، شورش بھائی میری زندگی گزر گئی، مولا علی کی وکالت میں میری زندگی گزر گئی۔ مولا ایک ایک فقرے پہ دھیان رکھیں۔ مولانا اسماعیل نے کہا میری زندگی گزر گئی، مولا علی کی وکالت میں یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور یہ مقام نبوت کا مقام، نبوت کا مقام شیعوں سے سنو۔ جب مبلغ اعظم نے یہ فقرے کہے کہ یہ تو میرے مولا کے مولا کا، یہ مولا کے مولا کی بات ہے، میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا؟ میں آنکھوں کے بل چل کے آؤں گا، لیکن جو مولوی آپ کے پاس آئے ہیں انہیں میرے دروازے پہ بھیجنا پڑے گا۔ میں ٹیلی فون پہ نہیں آؤں گا، میں ٹیلی فون پہ نہیں آؤں گا، ان مولویوں کو آنا پڑے گا تاکہ لیل پور شہر والے تو دیکھ لیں کہ وسیلے کے منکر سارے آئے۔ جی بسم اللہ۔
اللہ جی بسم اللہ آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں. بات میں لمبی نہیں کرنی چاہتا، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. مبلغ اعظم کتابیں لے کے شیعہ مناظر، وکیل آل محمد، مذہب آل محمد کا مرد قلندر جب کتابیں لے کے اسلام آباد میں گیا، کرسیوں پہ مفتی محمود بھی تھا، علامہ شاہ احمد نورانی بھی تھے، علامہ غلام غوث ہزار بھی تھے. یہ مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ مرزائیوں کا خلیفہ مرزا ناصر بھی تھا. جب مبلغ اعظم شیعہ مناظر حال میں داخل ہوئے، مولوی اپنے تو بیٹھے رہے، لیکن سب سے پہلے مرزائیوں کا خلیفہ اٹھا، اٹھ کے کہتا اسماعیل آپ کیسے آئے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں؟ قبلہ فرماتا تو نے بلایا تھا. کہتے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو نہیں دیا تھا. جی سید آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی، مہربان. جی بسم اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. جب یہ اپیلیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اجازت دو وہ آل نبی کے ذکر کی مجلسوں میں آنا شروع کر دیں. تجھے نبوت یہاں سمجھ آئے گی. اگر کسی عیسائی نے تجھے چیلنج کر دیا کہ او دلیل سے ہم سے مناظرہ کرو، بحث کرو، افضل عیسیٰ ہے کہ محمد ہے، اگر عیسائیوں نے بلایا تو منہ اٹھا کے اکیلے نہ جانا، ہم تیرے چھوٹے بھائی ہیں، ہمیں ساتھ رکھنا، کیونکہ عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے ہمیں بڑے پرانے تجربے. سارے بندے دھیان نہیں دے رہے، کیونکہ عیسائیوں سے جو شیعہ کہہ سکتے ہیں آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہم عیسائیوں سے کہنے کی پوزیشن میں ہیں. وہ عیسیٰ پہ ناز کرنے والے عیسائیوں، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب مریم چاہتی تھی کہ عیسیٰ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے؟ مریم چاہتی تھی، اللہ نے کہا چلی جا مریم، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے. لیکن جب علی کی ماں اپنی حویلی سے چلی، دیوار کعبہ نے راستہ دیا، بی بی جلدی آ جا، یہ بیت ہے، آنے والا اہل بیت ہے. جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ. بہت شکریہ سید، بہت شکریہ. اگر 2 منٹ مجھے دے، بہت جلدی بات کر رہا ہوں. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ تم اسلام اور نبی کو افضل کیسے بناتے ہو، اور دلیل سے بولو. اور دلیل میں عیسائیوں نے کہہ دیا ہمارا عیسیٰ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ وہ 3 دن کا نبی تھا. اگر مسلمانوں عیسائیوں نے تم سے پوچھ لیا قرآن کہتا ہے عیسیٰ 3 دن کا نبی تھا، تمہارے مولوی کہتے ہیں محمد 40 سال کے بعد بنا. مسلمانوں عیسائیوں کو جواب دو. اور اگر عیسائیوں نے اگلا فقرہ کہہ دیا کہ ہمارا عیسیٰ آج بھی 4تھے آسمان پہ زندہ ہے، اور تم اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہو محمد مر گیا. ہمارے مذہب کے، میں بزرگ علماء کی جب بھی بات کرتا ہوں ان کا نام لے کے کرتا ہوں، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن، ماشاءاللہ شکر ہے 4-6 آوازیں آ گئیں. یہ بولا کرو تاکہ نئی نسل کے بچوں کو بھی ان علماء کی نام ذہن میں آئیں جن کی خدمات ہیں آل محمد کے مذہب کے لیے. یہ وہ علماء ہیں جو کمرشلی نہیں تھے، دین کی ترویج کی خاطر جن کی زندگیاں گزر گئی. زیدی صاحب قبلہ پہ مالکوں کا کرم تھا کہ وہ بات ایک کرتے تھے، معنی اس کے کئی ہوتے تھے. کربلا گامشہ میں شیعہ سنیوں کے اتحاد کا جلسہ تھا، زیدی صاحب کی بات تاکہ بچوں تک پہنچ جائے. شیعہ سنی اتحاد کا جلسہ تھا، اور شورش کاشمیری کے استاد عطا اللہ شاہ بخاری، سید عطا اللہ بخاری، سنیوں کی طرف سے وہ تھے، شیعوں کی طرف سے زیدی صاحب تھے. عطا اللہ شاہ بخاری نے شیعہ مجمع کا کمال فائدہ اٹھایا. اتحاد کا جلسہ جگہ شیعوں کی، اس نے آ کے تقریر کرتے کرتے کہا کوئی باغ فتق نہیں تھا، ہم سب ایک ہیں. جیسے آپ چپ ہیں، مجمع چپ تھا. مجمع اس لیے چپ تھا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اور شیعہ مہمانوں کو نہیں مارا کرتے. ہم نے اگر کوفے بلایا ہوتا تو ہم کبھی بھی نہ مارتے. جو شیعہ کوفے کے تھے وہ اس زمانے میں قید تھے، ان میں مختار شیعہ تھا.
جس نے واقعہ کربلا کے بدلے گن گن کے لی، جس نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میرا امیر صرف حسین ہے. اس نے کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کر دے. گورنر کوفہ میں امیر مختار سے کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کر دے، تیری موت چل جائے گی. اس نے کہا اگر نہ کیا، کہنے لگا جلاد تیرا سر قلم کرے گا. مختار نے کہا میرا امیر صرف حسین ہے، میرا امیر صرف علی ہے. ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا. جلاد نے تلوار شہرک پہ رکھی، شہرک سے تلوار اٹھا کے نوک رکھی. جب نوک کو دبایا، مختار نجف کو منہ کر کے کہتا ہے یا علی تیرے عشق کا مزہ ہی آ جائے. ہائے 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 ہائے، چکرا گیا. اور شیعو خدا کی قسم یہ تمہاری تاریخ ہے جو تمہارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے. چکرا گیا گورنر کوفہ اور چکرا کے پریشان ہو کے کہتا ہے اور تم علی والے موت کو اتنا قریب دیکھ کے مسکرانا کیوں شروع کر دیتے ہو؟ مختار نے کہا تیری عقل پہ مسکراتا ہوں. کبھی دھار تلوار کی رکھتے ہو، کبھی نوک رکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم مجھے قتل کرو گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں بالکل چھوٹا تھا، علی نے میرے سر پہ پیار کا ہاتھ پھیر کے کہا تھا بیٹا مختار ایک زمانہ آئے گا جب تو 80,000 ہمارے دشمنوں کو قتل کر کے تخت کوفہ پہ حکومت کرے گا. حرامزادے قتل ابھی ایک نہیں کیا، موت پہلے کیسے آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیئے. علی حق، علی حق. متوجہ ہے سرکارہ؟ خیر عطا اللہ شاہ بڑی جلدی بات مطلب چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے. یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، یہ باتیں کتابوں میں نہیں ہیں، یہ سینہ بسینہ بزرگ علماء کی بات چلتی. عطا اللہ بخاری نے جب کہا نا کہ کوئی باغ فدق نہیں ہے، یہ دشمنوں نے سازش کی شیعہ سنیوں کو تقسیم کرنے کی، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی، باغ فدق نہیں تھا، ہم سب ایک ہیں. وہ 2-3 دفعہ طریقے سلیقے سے مجمع صرف اس لیے چپ تھا کہ اتحاد کا جلسہ ہے. جی اسی بول پہ تھے لوگ آنکھنا اتحاد پہ ہوندا کہتا مومنین پبلک چپ تھی. اظہر حسن زیدی صاحب ان کی تقریر ختم ہوتے ہی ممبر پہ آئے. اب ذرا باریکی دیکھیں کیا کہنے وہ ان خطبہ کے. سید زیدی صاحب اظہر حسن زیدی نے ممبر پہ آ کے ایک ہی فقرہ کہا اور کہانی کلیئر ہوگی. کہنے لگے میں ابھی پہنچا ہوں، عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے. میں پریشان ہو گیا ہوں، یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے. ہائے ہائے ہائے، خوب قدردان مجموعہ. اگر پچھلے بھائیوں تک آواز پہنچ رہی ہے زیدی صاحب اور نہ اگلے فقرے پہ آپ یقین نہیں، اس سے بھی زیادہ لطف لیں گے. زیدی صاحب نے کہا یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے. زیدی صاحب نے کہا چلو فیصلہ مجمع خود کر لے کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے. متوجہ بس موقع دے مجھے، بات نبوت کے حوالے سے ہو رہی تھی. اسی اظہر حسن زیدی صاحب شیعہ عالم کے پاس عیسائی پادری آیا اور آ کے کہتے ہیں آپ سید ہیں، عالم دین ہیں، میں عیسائیوں کا رہنما ہوں، آپ مسلمانوں کے رہنما ہیں. میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عیسائیت میں رہ کے. کہ میں نے کہا پوچھو. اب ذرا باریکی کی بات ہے، دھیان دیجیے. اس پادری نے کہا اظہر حسن زیدی صاحب مسافر کو راستے کا پتہ نہیں. جی میں آج اسی یا چھوٹے وڈے ڈگورے دے رولے جی رال جی بھی سنا. اب مجھے ساجد نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مطلب ہم بڑے لوگ ہیں. میں ڈگورا پوچھتے پھر جدوں آ کے پنڈ دے نیڑے انہاں آگے جی پہلے دسو چھوٹا کے بڑا. آپ نے بتایا ہی نہیں تھا. پھر جنہیں کو ڈگورے ایسے میں سارے پھر کے تھے پہنچے. کبھی گاڑی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں. خیر وقت میں پادری نے کہا مسافر کو راستے کا پتہ نہیں. بندے وہاں پہ 2 ہیں، ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے. مسافر راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ پادری نے سوال والی اخیر کر دی. اس نے کہا کس سے پوچھے گا مسافر راستہ؟ سب نے کہا جاگنے والے سے. اس نے خوشی سے جمپ لیا پادری نے. اس نے کہا قبلہ آپ نے خود کہا ہے
کہ مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھے گا. ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے. آپ کا نبی سو رہا ہے. آپ نے خود کہا ہے مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھے گا، لہذا ہدایت ہمارے عیسیٰ سے لو. شریعت عیسوی پہ عمل کرو، عیسیٰ کے دین کو افضل مانو، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ مسافر راستہ جاگنے والے سے ہی پوچھتا ہے. تو ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے، آپ کا نبی سو رہا ہے. شیعہ عالم دین زیدی صاحب نے کہا پادری پوری بات تو سن لے، مسافر نے راستہ جاگنے والے ہی سے پوچھا تھا، لیکن جاگنے والے نے کہا تھا آپ بیٹھ جا، میں بھی اس انتظار میں ہوں یہ اٹھے تو پوچھے کدھر جانا. ہائے 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 ہائے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. آجائیں قبلہ، آئے تشریف لا. وسیم ہاشمی صاحب ہمارے بہت پیارے عزیز بھائی، نئی نسل کے خطیب، خطاب ہوگا، لیکن میرے بعد کس نے پڑھنا؟ انتظار بھائی، ماشاءاللہ. میرے بعد انتظار صاحب پڑھیں گے، انتظار صاحب کے بعد وسیم ہاشمی پڑھیں گے. کام شاہ جی آپ کا ہے. مجلس روک کے میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں ان پہ احسان نہیں کر رہا، انتظار یہ وسیم پہ. ہمارے مذہب کی تہذیب ہے، آل محمد کے مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. لہذا گفتگو میں کلوز کر دیتا ہوں. یہ جو کچھ آپ پاکستان میں جو کچھ آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں نا، اس سے بہت ابھی آگے آپ مالک آپ کو زندگی دے، ہمیں زندگی دے. یہ ہماری جان کھانے والے جو ہیں نا، یہ تنقید بھی شیعوں پہ کرتے ہیں، تقلید بھی شیعوں کی کرتے ہیں. شاید میں سارے مجمع کو سمجھا نہیں سکا، یہ تنقید بھی ہم پہ کرتے ہیں، جبکہ ہم انہیں قدم قدم پہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں. جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر تھے تب بھی ہم آپ کے ہی بھائی تھے. پھر پرویز مشرف کے دور میں شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. لہذا خدا را آخری باتیں کر رہا ہوں، تنقید بھی شیعوں پہ، تقلید بھی شیعوں پہ. میں آج اس 38 چک ڈگورا کے سالانہ مجلس کے پروگرام میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں سلام کر رہا ہوں اپنی قوم کے ان ماتمیوں کو، ان جوانوں کو جو موت کی گلیوں میں اپنی گاڑیاں ڈالتے ہیں اور بیک سکرین پہ لکھا ہوتا ہے کعبہ علی دا جنت حسین. ہاں میں زندہ بات کر رہا ہوں. مجھے مجمع خدا کی قسم، جب میری قوم کے بچے گاڑیاں لے کے جاتے ہیں نا، بیک بھی ہوتا ہے کعبہ علی، پڑھتے ہیں، کڑتے ہیں. اب علی کی جگہ پہ نام کوئی اور لا نہیں سکتے، کیونکہ واحد خلیفہ علی ہے جس کا انہیں پتا ہے کہ پیدا کہاں ہوا تھا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھوتے چنگے، سارے جواب دے، سارے جواب دے. مہربانی میرا بیٹا، مہربانی میرا بیٹا. ان کا دل بڑا چاہتا ہے کہ بنا بنایا نعرہ ملے، نام نکالو، مرضی کا نام فٹ کرو اور چڑھا دو نیٹ پہ. میری قوم کے بچوں نے لکھا جنت حسین، ٹوٹ گئے اندر سے. حسین کی جگہ پہ کسی اور کا نام لکھ ہی نہیں سکتے. اگر جنت حسین کے علاوہ کسی اور کی ہوتی پھر ان کے بزرگ بیٹے سے کیوں کہتے جاؤ حسن سے کہو ہمیں نوکر لکھ دے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. سید آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ایک لمحہ مجھے دیں. بزرگوں نے بیٹے سے کہا یہ وہ واقعہ ہے جو شیعہ کتابوں میں نہیں ہے. یہ ہمارے بھائی ہمیں سناتے ہیں یہ شیعوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اہل بیت اور صحابہ آپس میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. امام حسن نے لکھ دیا تھا تم ہمارے غلام ہو، اور کہتے ہیں جی وہ لکھا ہوا باپ کے پاس لایا. باپ نے کہا بیٹا اس چٹ کو، اس خط کو، اس لیٹر کو سنبھال کے رکھنا جس میں حسن نے ہمیں غلام کہا ہے، تجھے بھی مجھے بھی، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھنا. بیٹے نے کہا بابا کفن میں یہ چٹ
کیا ہوگا بیٹا اگر یہ چٹ کفن میں ہوئی میں بخشا جاؤں گا، اگر یہ چٹ، میری طرف دیکھو، اگر یہ چٹ کفن میں ہوئی میں بخشا جاؤں گا۔ بیٹے نے حیران ہو کے کہا بابا آپ کی نیکیاں کم ہیں؟ بیٹا نیکیاں کنفرم نہیں، یہ سیدوں کی غلامی کا لیٹر بڑا کنفرم ہے۔ اگر یہ کفن میں ہو تو میں بخشا جاؤں گا۔ وقت زیادہ نہیں ہے، میں نے پہلے کہا ہے یہ حدیث، یہ واقعہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ واحد واقعہ ہے جسے ہم انجوائے کرتے ہیں۔ ایک مبصر کی حیثیت سے کہ بیٹے نے باپ سے کہا بابا آپ کی نیکیاں، بیٹا تو کیوں نہیں سمجھ رہا؟ بیٹے نے کہا بابا ایک بات بتا، واقعی اگر یہ لیٹر جس میں امام حسن نے مجھے تجھے نوکر کہا ہے لکھا ہے، اگر یہ کفن میں تو بندہ جنت میں چلا جاتا ہے؟ بیٹا میں تیرا باپ ہو کے کہہ رہا ہوں اگر یہ سیدوں کی غلامی کا لیٹر یہ کفن میں ہو نا، بندہ ڈائریکٹ جاتا ہے، روکتا ہی کوئی نہیں، بخشا جاتا ہے بندہ جنت میں۔ بیٹے خط واپس لیا، 7 قدم دور جا کے کہتا ہے اتنی قیمتی شے تجھے کیوں دوں؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی۔ وقت ہی تمام ہو گیا، وقت ہی تو ایک، لیکن اس واقعے پہ ایک نتیجہ دے کے مجھے ابھی 2 فقرے کہنے ہیں۔ اس واقعے پہ نتیجہ یہ دے رہا ہوں، اے ہم شیعہ اگر اپنے مرنے والے مومن کے کفن پہ نعت علی لکھوا دے ہمیں کافر کہتے ہو، خود کفن میں خط لے جاؤ تو رضی اللہ ہی رہتے ہو۔ جی میرا بیٹا، جی میرا بیٹا، وقت تمام ہو گیا، وقت تمام ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ ہم نعت علی، محرم کا عشرہ میرا انگلینڈ کا تھا، لندن کا، شاید یہاں بھی آپ نے، اب تو دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے نا میرے بھائی، تو نیٹ پہ نعت علی ایک لکھی گئی تھی، علی کا نام ہٹا کے ایک مرضی کا نام۔ وضاحت میں کر نہیں سکتا، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، سارے جی آپ جا کے، لہٰذا جیسے نا میں نے کہا ہے کہ میں تنقید بھی شیعوں پہ، تقلید بھی شیعوں پہ، پتہ نہیں کب سے بیچارے حسرتیں لگائے بیٹھے تھے، اس محرم میں آ کے ان کی حسرت پوری ہوئی، اور نعت علی کو لکھا باقاعدہ پوسٹ بنا کے چڑھائی، اور نعت علی جن مظہر العجائب والغرائب، وہ ساری نعت علی تو وہی رکھی، اور علی کی جگہ پہ عین بھی وہی رہنے دی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بس مطلب آپ سمجھ تو گئے ہیں نا، اور ضروری ساڑھے تے FIR کٹوا کے ہی سمجھنا ہے، ایسے ہی سمجھ جاؤ یار۔ تو نعت علی کی جگہ پہ نام بدلا، میں اپنے بھائیوں کی منت کر رہا ہوں کہ میری جان نعت علی مشکلوں میں بلاوے کے طور پہ کام آتی ہے، اور آپ نے اگر نام بدل لیا تو ایک بات یاد رکھنا، ٹائم ضائع نہ کرو، بلایا اسے جاتا ہے جو بلانے پہ آ جائے۔ بس فکرے میں نے ختم کر دی، یہ مصائب کا وقت نہیں ہے، بلایا اسے جاتا ہے جو بلانے پہ آ جائے، بلایا اسے، جب تک آپ چپ رہیں گے مجھے بار بار کہنا پڑے گا، اگر ساجد نے مجھے بلایا ہوتا میں نہ آتا، اگلے سال یہ کیوں بلاتے؟ کیونکہ فطرت یہ ہے، بلایا اسے جاتا ہے جو بلانے پہ آ جائے، بلایا اسے جاتا ہے جو بلانے پہ آ جائے، اور جو نبیوں کے بلانے پہ نہ